کہ محبوب پیغمبر نے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا اور آپ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بنو سلیم کا قبیلہ بھی آیا، ان کا محلہ بھی آیا بنو اسلم کا۔ آپ نے وہاں پر چونکہ جمعے کا دن تھا تو جمعے کی نماز وہاں پر ادا فرمائی۔ یہ پہلا جمعے کی نماز کا اہتمام اور پہلا جمعے کا خطبہ جو آپ نے اس مقام پر دیا، اور اس خطبے کا مرکزی مضمون نمبر 1 تقوی اور پرہیزگاری، نمبر 2 حقوق العباد کی ادائیگی، نمبر 3 حقوق اللہ کی ادائیگی، اور نمبر 4 فکر آخرت، کہ جس کے یہ سارے معاملات درست ہو گئے وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو کے پہنچے گا، اور جس کے یہ معاملات درست نہ ہو سکے تو اللہ کی مرضی، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب میں گرفتار کر لے۔ پھر وہاں سے آپ آگے روانہ ہوئے، اتنے میں پھر مدینہ کے کچھ لوگ بھی اسلحے سمیت وہاں پر پہنچ گئے، آپ کو اپنے گھیرے میں لیا، اور آپ ان کے گھیرے میں، ان کے جلو میں، ان کے عکس کے درمیان چلتے ہوئے مدینہ کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور راستے میں ہر قبیلے کے سردار کی یہ خواہش کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے قبیلے میں قیام فرمائیں، کوئی کہے میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دعا دیتے اور فرماتے دعوہ، اس اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس کو چھوڑ دو، اس کی مہار میں نے چھوڑ دی ہے، فإنہا مأمورہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ یعنی میرا بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کہیں روکوں یا کہ اپنی مرضی سے چلاؤں۔ یہاں پہنچ کر اب یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اب اللہ جہاں چاہے گا یہ اونٹنی پہنچے گی، اور جس کے گھر کے سامنے رکے گی میں محمد وہیں پر قیام کروں گا۔ اب تمام قبائل کے لوگ، تمام سردار، ان کی یہ خواہش کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہمارے ہاں قیام فرمائیں، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے دل میں خواہش کیا تھی کہ میں بنو نجار کے ہاں جا کر قیام کروں۔ کیوں کہ بنو نجار عبد المطلب کی جو والدہ، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر کے دادا عبد المطلب، ان کے والد ہاشم کہ جو مدینہ طیبہ گئے، وہاں ان کا نکاح سلمہ بنت عمر سے ہوا، تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔ پھر وہاں پر ان کے بیٹے مطلب پیدا ہوئے، تو ان کی گویا دادی کی والدہ، ان کا ننیال کہہ لیں یا ددیال کہہ لیں، وہ بنو نجار تھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ قیام کروں، لیکن ہر قبیلے کی خواہش، آپ کسی کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ سب کو ساتھ چلانا بھی چاہتے تھے، لہٰذا آپ نے کہا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اللہ جہاں چاہے گا اونٹنی کو چھوڑے گا، تم سب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں محمد نے میری بات نہیں مانی، پیغمبر نے میری بات نہیں مانی۔ تو بارکف چلتے چلتے ایک گول احاطہ جس کے گرد مکان تھے، وہاں پہ اونٹنی بیٹھی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی، اپنا سر نیچے نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ اس پر وہ اونٹنی کھڑی ہونے والی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کھڑی ہوتی ہے اور آگے چل کر ایک مکان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ مکان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اب اس سے پیچھے چلیں، اگر ایک واقعہ بیچ میں رہ گیا کہ جس وقت ثنیات الوداع، یعنی وہ پہاڑ کہ جس میں زمین پہلے ایسے آتی ہے پھر زمین ایسے ڈھلوان کی شکل اختیار کرتی ہے، ادھر مدینہ کے اندر بچیاں، مدینہ میں عورتیں اللہ کے محبوب پیغمبر کے دیدار کے لیے بے چین اور بےتاب کھڑی ہیں۔ اچانک جب آپ کی سواری سامنے آتی ہے تو منظر کیا بنا کہ پہلے اونٹنی جو آپ کی تھی اس کا چہرہ، اس کا منہ سامنے آیا، آپ کا چہرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب وہ اونٹنی نیچے کی طرف چلنے لگی اس کا چہرہ ہٹا، اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ سامنے آیا، تو بے ساختہ ان عورتوں کی زبان سے نکلا طلع البدر علینا، یہ دیکھو کہ بدر یعنی 14ویں کا چاند کیسے نمودار ہو گیا۔ یعنی آپ کا چہرہ انور ایسے سامنے آیا کہ جیسے بادلوں کے اندر سے 14ویں کا چاند نکل کے سامنے آتا ہے۔ تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وہ دیکھو ثنیات الوداع یعنی اس پہاڑ کے اوپر سے ہمارے اوپر ایک چاند طلوع ہو چکا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم سب پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ ما دعا للہ داع، جب تک کہ کوئی اللہ کی طرف پکارنے والا پکارے، کیا مانا کہ جب تک یہ کائنات باقی ہے ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ ایھا المبعوث فینا،
اور کیا فرمایا؟ ایھا المبعوث فینا، کہ اے وہ شخص کہ جس کو ہمارے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، جئت بالامر المطاع، کہ آپ کو ایسے امور کے ساتھ بھیجا گیا کہ جن کی اتباع کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اسی انداز میں اللہ کے محبوب پیغمبر آگے آئے، ایک جگہ پر پہلے اونٹنی بیٹھی، وہاں سے اٹھی دوسری جگہ پر بیٹھی، تو جہاں پہلے اونٹنی نے قیام کیا وہاں اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارادہ فرمایا مسجد کی تعمیر کا۔ وہی بات یہاں پر بھی، جہاں پہلا پڑاؤ ہوا آپ نے فرمایا زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم یہاں پر مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لہذا اس کی قیمت لگائی جائے۔ مدینہ والوں نے کہا آپ ہمارے مہمان، ہمارا آپ سے عہد و پیمان، ہم تو آپ سے رقم نہیں لیں گے، ہم تو اسی طرح آپ کو زمین وقف کریں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کی قیمت لگاؤ، ہم اس طرح نہیں لیں گے۔ لہٰذا 7 درہم یا دینار قیمت لگی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بجائے 7 کے 10 درہم عطا کر دیے۔ عطا کرنے کے بعد وہ جگہ مسجد کے لیے مختص ہوتی ہے، پھر وہاں پر بھی مسجد کی تعمیر کا اہتمام، وہ آگے چل کے تفصیل آ جائے گی۔ اور آگے چل کر جس گھر کے سامنے آپ نے پڑاؤ ڈالا، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، اب ہم اور آپ سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں کے ذریعے یہی بات پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ اگر آپ گزشتہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور تقریباً 600-800 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یمن کا بادشاہ جس کو تبا کا لقب دیا گیا، وہ اپنے 400 علماء کے ساتھ اس مدینہ کی بستی سے گزرا۔ 400 علماء جب اس بستی سے گزرے، انہوں نے بستی کے حالات و جغرافیے کا مطالعہ کیا تو انہیں سمجھ میں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جس پیغمبر اور نبی آخر الزمان کی آمد کی خبر دی، تورات میں جن کی پیشن گوئی موجود، وہ شہر کہ جہاں انہوں نے ہجرت کرنی ہے وہ سارے آثار تو یہاں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا ہمیں اجازت دو، ہم یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم یا ہماری اولادیں وہ اس اللہ کے محبوب پیغمبر کا استقبال بھی کریں۔ تو جتنے بھی انصار وہاں مدینہ میں آباد تھے وہ سارے کے سارے انہی کی اولادوں میں سے تھے۔ اب طبا کو جب یہ بات پتہ چلی، اس نے جب سارے معاملے کی تفتیش کی تو اس نے بڑا اکرام کیا، اعزاز کیا، ان سب علماء کے لیے وہاں پر گھر بنائے، ان کا نکاح کیا، اور ایک گھر تعمیر کر کے یہ پیغام اور وصیت کی کہ یہ گھر جو میں بنا رہا ہوں یہ نبی آخر الزمان کے لیے بنا رہا ہوں، تو میں ایک پیغام لکھ کر دے کر جاتا ہوں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو یہ پیغام انہیں دے دیا جائے۔ اب اس میں کیا لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، اگر اللہ نے عمر میری لمبی کر دی تو میں انشاءاللہ نبی آخر الزمان کا معاون بنوں گا، ان کے ساتھ مل کر جہاد کروں گا اور ان سے ہر قسم کی تکلیف کو دور کروں گا۔ یہ کلمات لکھ کر وہ پرچہ تیار کیا اور کسی ایک کے حوالے کر کے وہ خود وہاں سے چلا گیا۔ اور لیکن وہ گھر اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے طبہ یمن نے تعمیر کرا دیا تھا۔ اب تقریباً اللہ کے محبوب پیغمبر کی بعثت سے 700 سال قبل اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا، یعنی اتنا پرانا واقعہ۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری انہی علماء یہود کی اولاد میں سے تھے، اور جس گھر میں رہائش پذیر تھے یہ وہی گھر تھا جو طبہ کے بادشاہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے بنایا تھا۔ تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام پذیر نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے گھر میں قیام پذیر ہوئے، کیونکہ ان کے لیے بنایا گیا تھا وہ گھر جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر پہنچے۔ اب اس کے 2 منزلیں تھیں۔ ابو ایوب انصاری عرض کرنے لگے آقا اوپر والی منزل پہ آپ رہیں، ہم نیچے رہنا چاہتے ہیں تاکہ بے ادبی گستاخی کا پہلو نہ رہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں، میں رکوں گا، لوگ آئیں گے، قبائل کے لوگ آئیں گے، وفود بھی آئیں گے، مجھ سے ملاقاتیں کریں گے، تو تمہارے لیے پریشانی بنے گی کہ گھر کے اندر سے ہو کے اوپر آنا، یہ نیچے والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، تم اوپر قیام کرو، میں نیچے قیام پذیر ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر وہی نیچے قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ علماء یہود
ان کو جب یہ ساری کیفیت پتہ چلی، انہوں نے جب یہ سارے حالات اور منظر دیکھے، انہوں نے جب یہ کیفیات لوگوں کا رجوع دیکھا تو کہا کہ یہ کیا، النبی آخر الزماں آ گئے، لیکن جب تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے قبیلے یعنی بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں، لہٰذا اس ضد اور عناد اور اس برتری کے اپنے سے ہٹنے، ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام تک امت مسلمہ وہ بنی اسرائیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک دین شریعت بنی اسرائیل کا ہے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے، اب تو بنی اسرائیل منسوخ، امت مسلمہ ہونا وہ ختم ہو گیا، کہ جس کو مزید کب ختم کیا گیا، جب اللہ کے محبوب پیغمبر کو حکم ہوا کہ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھ لیں، تو یہ وہ موقع تھا کہ حتمی اعلان ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل امامت کے عہدے سے مکمل طور پر معزول، اور اب اللہ نے امت محمدیہ کو اس عہدے پر فائز کر